فاستقم کما امرت صدق اللہ مولانا العظیم وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو میں نے آج کی گفتگو کے لیے تلاوت کی، یہ اس آیہ کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاستقم کما امرت۔ اے حبیب مکرم، آپ استقامت کے مقام پر فائز رہیے، آپ مقام استقامت پر فائز رہیے، یہ عمل استقامت کو جاری رکھیے، یا استقامت کو تھامے رہیے کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بعض اوقات ایسے احکام آتے ہیں جیسے اس میں آ گیا فاستقم، تو بعض مترجمین ترجمہ کرنے والے اور بعض مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والے اور بعض علماء اور مبلغین قرآن کا بیان کرنے والے اس کا سادہ سا لفظی ترجمہ اس انداز سے کر دیتے ہیں کہ عام قاری جس کو قرآن مجید کے معارف پر اور مفاہیم پر اور مطالب پر پختگی حاصل نہیں ہوتی، اس کی نظر میں گہرائی نہیں ہوتی اور مقامات کو صحیح طور پہ وہ نہیں سمجھتا، تو سادہ ترجمہ پڑھ کے اس کے ذہن میں بعض اوقات شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات اس کے عقیدہ رسالت کو اور شان و عظمت رسالت کے بارے میں اس کے فکر اور اس کے تصور کو متاثر کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ استقامت اختیار کریں، تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسی بات تو نہیں کہ آپ پہلے استقامت میں کامل نہیں تھے اور اللہ نے حکم دیا کہ استقامت اختیار کریں۔ یہ ایک مثال ضمناً آ گئی، اس طرح کے کئی مقامات آتے ہیں۔ کبھی آتا ہے آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں، تو ایسا ترجمہ کرنے والے یہی ترجمہ لکھ دیں گے، آپ اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ عام قاری پڑھ کے یہ سمجھے گا کہ معاذ اللہ کہیں آقا علیہ السلام کو اپنی خواہش نفس کی پیروی سے روکا گیا ہے، اور وہ یہ معنی اخذ کرے گا کہ وہ بشر تھے معاذ اللہ، اور ان کی زندگی میں بھی خواہشات کی پیروی کا امکان یا رجحان یا احتمال تھا، تو اس سے روکا گیا ہے۔ اس سے شان رسالت میں نقص وارد ہوتا ہے اور عقیدہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا کمزور ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ارشاد آ گیا کہ یہ کافر جو کچھ آپ سے کہتے ہیں آپ ان کی پیروی نہ کریں، تو مترجم جو ہی لکھ دیتے ہیں کہ آپ ان کافروں کی باتوں کی پیروی نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ اب قاری نے، جب عام قاری نے اس قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھنا ہے، تو وہ اس طرح کے جگہ جگہ پر جملے بیان قرآن کے ترجمے پڑھ کر اس کے عقیدے میں دراڑیں آنے لگتی ہیں، اور وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک اعلیٰ عقیدہ رکھتا ہے اس میں خرابی جنم لیتی، اور یہاں سے اسے ہم سری کا کہ ہمارے جیسے تھے، کوئی کمزوری تھی، کوئی نقص تھا، اس قسم کے خیالات اس کے اندر جراثیم بن کے داخل ہوتے اور رفتہ رفتہ اس کے ایمان کو غارت کر دیتے۔ اس طرح کے ترجموں کی کوئی کمی اس دنیا میں نہ تھی، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب بنا کہ میں نے قرآن مجید کا ایک نیا ترجمہ کیوں لکھا۔ اور ایسے مقامات جن کے ترجمے کو بڑی احتیاط سے کرنا ضروری تھا، یہ میں بہت سے اسباب میں سے صرف ایک قسم، ایک سبب بیان کر رہا ہوں، سب یہی وجہ نہیں ہے، سب کچھ ایک سبب ہے۔
اور اس سبب کو جو میں بیان کیا، اس نوعیت کے کافی مقامات قرآن مجید میں ہیں کہ جن کا ترجمہ کرتے ہوئے مترجم اور مفسر اگر قرآن مجید کے پورے سیاق و سباق اور جملہ تفاسیر اور جملہ معارف قرآن کو اپنے قلب اور دماغ اور دل اور روح میں باطن میں سموئے بغیر اور شان رسالت مآب کی کامل معرفت کے بغیر اگر ترجمہ کر دے اور ادب رسالت کو ملحوظ رکھے بغیر اور ربط بین الرسالت والالوہیت، رسول اور خدا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے اس کو سمجھے بغیر، اور اس مخاطبہ کے اندر جو حکمت ہے کہ اللہ حضور سے کس طرح خطاب کرتا ہے اور ہر طرح کے خطاب کی حکمت اور منشا کیا کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمجھے بغیر جب ترجمہ کرے گا تو خود بھی ٹھوکر کھائے گا اور پڑھنے والوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اور ایسے مقامات قرآن مجید میں تقریباً 250 کے قریب ہیں۔ کتنے؟ 250 صرف اس طرح کے مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جن کی آیتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے ایسی حزم و احتیاط کی ضرورت ہے جو اکثر مترجمین نے نہیں کی۔ اب آپ کے پاس جو عرفان القرآن آیا ہے اس نے پورے 250 مقامات سے آپ کو اس طرح گزار دیا ہے جیسے کامل ایمان والے پل صراط سے گزر جائیں گے، نہ پھسلیں گے، نہ کٹیں گے، نہ گریں گے، نہ لٹکیں گے۔ اور رب سلم کی آواز آ رہی ہوگی، مولا میرے محبوب کو سلامتی سے گزار، اور رب سلم کی آواز میں وجد کرتے رقص کرتے گزر جائیں گے۔ یہ جو مشکل مقامات تھے اس پر اس کے پڑھنے والے انشاءاللہ وجد کرتے گزر جائیں گے۔ جیسے کہا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اب ترجمہ کرے گا آپ اللہ کے حکم کے لیے صبر کریں یا صبر کیجئے، تو یہ کہنا کہ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کریں، اس کا ایک اور امپیکٹ ہے، معنوی امپیکٹ ہے مختلف۔ اور یہ کہنا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، رب کے حکم کی خاطر صبر پر قائم رہیے، یہ صبر جاری رکھیے، صبر، تو دونوں میں فرق آ گیا نا کہ صبر جاری رکھیے کا مطلب ہے جیسے آپ ہمیشہ سے صبر پر قائم ہیں بس اسی کو جاری رکھیے۔ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، لوگ تکلیف دیتے ہیں یا تانے دیتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے صبر پر قائم رہیے، تو لوگوں کو نہ دیکھیے، ہمیں دیکھیے، ہم جو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر جو اہل علم ہیں جن کو ذوق ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا، وہ 8 10 یا 5 4 2 4 تراجم اور رکھ کر سامنے اور پھر ترجمہ پڑھیں اور موازنے کے ساتھ چلیں تو ان کو دراصل عرفان القرآن کی سمجھ تب آئے گی۔ صرف پڑھ لیا عرفان القرآن تو اس کا اندازہ کئی چیزوں سے ہوگا، بہت چیزوں سے ہوگا، پھر بھی ہوگا، مگر اس کے اگر صحیح معنوں میں اس نے اس امت کو کیا دیا ہے اور صدیوں کی قرآنی علم کی اور قرآنی ترجمہ و تفسیر کی تاریخ میں کیا اضافہ کیا ہے، کیا نیا باب کھولا ہے، اگر یہ جان نہ ہو تو بڑے بڑے چوٹی کے 2 4 ترجمے سامنے رکھ کر آدمی پڑھے، پھر سمجھ آئے گی۔